سامعین، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ استاد، معلم یا ٹیچر معاشرے میں اس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے جو معاشرے کی بنیادوں، قوموں کی جڑوں، ملکوں اور ریاستوں کی سرحدوں اور نظام عالم کی بقا میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور انہیں گھن لگنے سے بچاتا ہے۔ ایک استاد محض ایک شخصیت یا ذات کا نام نہیں، بلکہ پورا ایک جہاں ہوتا ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ استاد کی محنت، لگن، شوق، امانت، دیانت، راست بازی، نیک نیتی کا اثر صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس صفات حسنہ کا دائرہ کار لاکھوں لوگوں تک وسیع ہوتا ہے۔ دنیا میں آنکھ کھولنے والا ہر انسان استاد کے بغیر کامل انسان نہیں بن سکتا اور نہ ہی دنیا میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو ہرگز مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ استاد ہی دنیا میں وہ عظیم ہستی ہے جس کی بقا تا قیامت رہتی ہے۔ تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم، اس پیکرِ تدریس کو محراب لکھیں گے۔ محراب کسی بھی تعمیر کا معزز حصہ کہلاتا ہے۔ میں اسی محترم حصے یعنی پیکرِ تدریس کو معلم کا مقام و مرتبہ اور اوصاف، اس عنوان کے تحت میرے استاد محترم و معزز رکن مجلس انتظامی مدرسہ مدینۃ العلوم جناب مسعود اختر صاحب کو ڈائس پر مدعو کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے، جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، کوئی گناہ کا، بدی کا یا شر کا کوئی مادہ ان میں نہیں ہے۔ اور شیاطین اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں شر ہی شر ہے، بدی ہی بدی ہے، برائی ہی برائی ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ ان میں کوئی خیر کا، نیکی کا، اچھائی کا کوئی ان میں مادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنانا چاہا جو
شر اور خیر، نیکی اور بدی، گناہ اور ثواب کا ملا جلا امتزاج ہو، اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا، ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی رائے لینا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں خیر اور شر کا مادہ ہے، تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں فساد پیدا کریں گے، زمین میں خونریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ایک اجمالی جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دوسرا جواب ان کو یہ دیا کہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزوں کے نام، ان کے خواص اور ان کے آثار، یہ سب بتا دیے، اور پھر اس کے بعد انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے افضل اور ان سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ جتانا چاہتے تھے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو فرشتے کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتوں نے وہاں پر اعتراف کیا، تسلیم کیا، اقرار کیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ سب سے پہلے معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، ان کے خواص بتائے، ان کے آثار بتائے، مطلب ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں بتائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آدم علیہ السلام کو معلم بنایا اور فرشتوں کو طالب علم بنایا، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور ان کے آثار فرشتوں کو بتائے۔ تو دوسرے معلم آدم علیہ السلام ہو گئے، اور اسی طریقے سے تیسرے معلم اگر ہم دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ نبیوں تک کے، پیغمبروں تک، رسولوں تک کے لاتے رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، ورنہ نماز کا طریقہ، نماز پڑھ کے بتائیے، نماز پڑھوائیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے تو معلم ہو گئے۔ اس طرح جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب معلم، اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں کو سناتے رہے اور ان کی تاکید اور ان کی تنبیہ کرتے رہے، ان کو خوشخبری سناتے رہے اور ان کو ڈراتے رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم۔ آپ خود بتائیے کہ زندگی کا ایسا کون سا شعبہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری ہم کو نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے معلم ہیں تو ان میں رحمت اور شفقت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ 70 ماؤں کی محبت، 70 ماؤں کی محبت وہ رکھتے ہیں اپنے ایک بندے سے۔ یہ رحمت کا عالم ہے، یہ شفقت کا عالم ہے، یہ محبت کا عالم ہے۔ اگر آپ ایک بالش اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چل کر اللہ تعالیٰ کی جانب جاتے ہیں تو دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ اور وہ جو ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت، آپ جانتے ہیں کہ کتنی صعوبتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی آزمائشیں اور کتنے امتحانات سے آپ گزرے، جبکہ وہ شعبہ ابی طالب کا جو بائیکاٹ ہو وہ ہو، یا طائف کا سفر ہو، یا پوری زندگی آپ کی آپ دیکھ لیں، پوری سیرت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو کوئی زندگی کا ایسا کونا، کوئی شعبہ، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر زندگی کے بڑے سے بڑے فلسفے تک آپ کو
خالی نہیں ملے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری آپ کو نہ ملتی ہو۔ اور رحمت اور شفقت اور محبت کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلمی ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے ابھی عظیم صاحب بتا چکے ہیں کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچاؤں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ عالم نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں ہے، بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے عالم کو بنایا ہے۔ تو یہاں پر میرا جو عنوان ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معلم کا مقام و مرتبہ، اب آپ خود بتائیے کہ معلم سے بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا، معلم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے معلم، اس کے بعد آدم علیہ السلام معلم، جبرائیل علیہ السلام معلم، تمام انبیاء رسول معلم، آخری نبی آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلم۔ تو پھر اور اس طرح جو ہے ہر انسان اگر دیکھا جائے تو ایک معلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات بندوں میں بھی رکھی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو بندے بھی رحم کرتے ہیں، بندے بھی ترس کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو انسان بھی چھوٹا موٹا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو مٹی پیدا کی ہے تو انسان نے وہ مٹی سے خوبصورت برتن بنائے، خوبصورت پیالے بنائے، سرائیاں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا تو انسان نے اس سے ہوائی جہاز بنایا، اس پانی کا جہاز بنایا۔ تو انسان بھی چھوٹا موٹا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھی ہیں، تو اس میں علم بھی ہے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹوکتا ہے، روکتا ہے، بولتا ہے، تعلیم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ یہ اسی اللہ تعالیٰ کی خاصیت اور خصوصیت کا جز ہے جو انسان کے اندر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا ہے۔ تو کار یہ معلمی جو ہے وہ کار نبوت کا ایک جز ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ لوگ استاد کا اتنا مقام، اتنا احترام کرتے تھے کہ استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے تھے۔ یہ ہم نے سنا ہے۔ وہ جو ہے ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے میں، ہم نے اپنے لڑکپن میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے استاد اگر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئیں تو سواری سے اتر پڑتے تھے، اگر استاد کو سامنے سے جاتا ہوا دیکھیں تو رک جاتے تھے، ٹہر جاتے تھے، چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو، کتنا ہی ارجنٹ کام ہو، کتنا ہی ضروری کام ہو، وہ مگر کبھی ٹیچر سے آگے جاتے نہیں تھے، کبھی کراس نہیں کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دینی مدارس میں اس کی کچھ جھلک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ دینی مدارس میں آج بھی وہ عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ جب یہاں سے میرا ریٹائرمنٹ ہوا تھا
تو میں 1 سال اورنگ آباد کے کاشف العلوم جو جامع مسجد میں چلتا ہے وہاں پر میں نے خدمات انجام دی ہیں. وہاں پر وہ جماعتیں جو 11ویں اور 12ویں کے مماثل ہے ان کو 1 سال میں نے انگریزی پڑھائی ہے. تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جب کبھی کوئی ٹیچر آتے اور وہ اپنے جوتے چپل اتارتے تو کوئی نہ کوئی طالب علم دوڑ کر آتا اور وہ اٹھا لیتا, اور اٹھانے کے بعد جہاں کہیں وہ ریک وغیرہ میں ہو وہ سلیقے سے رکھ دیتا. اور جب کبھی وہ معلم جانا چاہتے تو پھر کوئی نہ کوئی طالب علم دوڑ کر آتا اور وہ جوتے چپل ان کے قدموں میں رکھ دیتا. یہ آج بھی ہوتا ہے وہاں پہ. تو آج بھی آپ کو دینی مدارس میں یہ کیفیت, یہ منظر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. تو معلم سے بڑا مقام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج کے دور میں, آج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ مشروط ہے. وہ مشروط ہے اس کی قابلیت سے, وہ مشروط ہے اس کی لیاقت سے, اس کی صلاحیت سے, وہ مشروط ہے اس کے رویے سے, اس کے خلوص سے, اس کی دیانتداری سے, اس کی امانت داری سے, اس کے رویے سے, اس سلوک اور برتاؤ سے. تو یہ جو ہے تمام باتیں جہاں تک کہ معلم کا مقام ہے اور معلم کا مرتبہ ہے تو وہ کسی اور کا مقام اور مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آپ نے حال میں جو ہے وہ واقعہ سنا ہوگا, آج کے زمانے کا, آج کے دور کا وہ واقعہ ہے کہ شنکر دیال شرما جب ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے اور وہ جو ہے عمانی ہے نا, عمان جب وہ گئے تھے تو وہاں کے جو سربراہ تھے, عمان کے جو سربراہ غالباً سلطان قابوس جو ہے وہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پروٹوکال وغیرہ کو بازو رکھتے ہوئے وہ خود سیڑھیاں چڑھ کے پلین کے اندر گئے اور وہاں سے انہوں نے جو ہے شنکر دیال شرما کو نیچے لے کر آئے. اور جہاں جتنے دن وہ وہاں رہے, جتنی دیر وہ وہاں رہے, تو وہ کار کو وہ خود انہوں نے ڈرائیو کیا. عام طور پر لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ ایک حکومت کا سربراہ, ایک ملک کا سربراہ, اور وہ ڈرائیو کر رہا ہے کار کو. تو بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے استاد ہیں. میری تعلیم جو ہے انڈیا میں پونے میں ہوئی ہے, اور پونے میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں پر یہ شنکر دیال شرما وہاں پر لیکچرر تھے, اور یہ میرے استاد ہیں, انہوں نے مجھے پڑھایا ہے, اس لیے ان کے احترام میں یہ کر رہا ہوں. تو آج بھی آپ کو جو ہے معلم سے بڑا مقام اور مرتبہ اور احترام اور عزت کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اب یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ اس کو کیا کریں گے کہ بھئی لیاقت کے اعتبار سے, قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے, اور خلوص اور ایمانداری اور دیانتداری کے اعتبار سے, محنت لگن کے اعتبار سے آج معلم اس معیار پر نہیں اترتے ہیں, اس مقام پہ نہیں پہنچتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے. ورنہ یہ تمام خوبیاں اور صفات جو معلم اور مدرس اپنے میں رکھتا ہے تو اس کو بھی آج وہی عزت اور مقام ملتا ہے جو کسی زمانے میں ملا کرتا تھا. تو اب یہ تو جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ معلم کے مقام اور مرتبہ کے متعلق بتائی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اوصاف کیا ہونے چاہیے. تو سب سے پہلا وصف تو میرے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ اسے اس پیشے سے محبت ہو. یہ معلمی کا جو پیشہ ہے, مدرسی کا جو پیشہ ہے, اس سے اس کو محبت ہو, یہ اس کی پسند ہو, یہ اس کا انتخاب ہو. زبردستی بن گیا, کوئی دوسرا کام مل رہا نہیں تھا, یہ یہاں پر پیسے دے کے معلمی مل جا رہی تھی اس لیے آ گیا, تو اس سے کوئی بات نہیں بنے گی. ظاہر ہے اس سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. اور ایسا ہو رہا ہے. تو جو کچھ بھی جو ہے تو فرق آیا ہے تعلیم میں, تربیت میں اور معیار میں, اور اس کی وجہ کیا ہے, تو اس کو اس پیشے سے محبت ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو جو ہے اپنے جو سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونا چاہیے, عبور ہونا چاہیے اس کو. وہ جو ہے اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر ہونا چاہیے, اتھارٹی ہو, یا کم سے کم درجے میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے,
جو مواد جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو عبور ہو، اس کے اوپر اس کو مہارت ہو، اس کا وہ ایکسپرٹ ہو۔ اب بالکل کچے پکے جو ہے تو اپنا مولوی پھر تیاری بھی کر کے نہیں آتے، اور پھر یہ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی وہ مقام ملے، وہ درجہ ملے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرے اس میں وصف ہے کہ اسے اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ، عبور ہونا چاہیے اس کو۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ فن تدریس میں اس کو مہارت ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے ظاہر ہے کہ تدریس ایک فن ہو گیا ہے، یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ بھئی ایک بکیٹ بھری ہوئی ہے اور ایک بکیٹ خالی ہے اور آپ جو ہے تو پانی انڈیل دے رہے دوسری خالی بکیٹ میں، یہ ایسا کام تو نہیں ہے۔ تو آپ کو جو فن ہے اس میں مہارت ہونا چاہیے، آپ کا پریزنٹیشن، پیشکش اتنا جو ہے تو دلکش ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے پریزنٹیشن کی جو دلکشی ہے وہ آپ جو ہے شیخ عظیم الدین صاحب کے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، ہے نا؟ تو وہ جو ہے فن تدریس میں اس کو مہارت ہونا چاہیے۔ وہ خود بہت لطف لے کے پڑھائے، ڈوب جائے، کھو کے پڑھائے۔ جیسے یہ تو لینگویج ٹیچرز تو بہت ہی بخوبی وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کر کے بتائے، وہ جو سبق ہے اس کو جو ہے وہ کر کے بتائے، تو خوب جو ہے تو لطف لے کر پڑھائے ہو، پھر اس میں جو ہے محنت سے پڑھائے۔ آپ میں ایسا ہے کہ قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، آپ کو جو ہے کمانڈ بھی ہے سبجیکٹ کے اوپر، لیکن آپ لاغر ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، تو ظاہر ہے کہ بات نہیں بنے گی، ہے نا بھائی؟ اس کے بعد مسجد میں جا رہے اور سو جا رہے تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ آپ کو محنتی بھی ہونا پڑے گا، لگن بھی ہونا پڑے گا، اور دیانت داری، ایمانداری یہ تو بالکل اولین شرطوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ کو جو ہے ایک دیانت داری اور ایمانداری کے تعلق سے میں بات بتا دوں کہ آج کل تو یہ سب کتابی باتیں ہو گئی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد آتا کہ میں 7ویں جماعت کا غالباً یا 8ویں جماعت کا میں طالب علم تھا، اور میں اردو اور امتحان، سالانہ امتحان قریب آ گیا، تو میں نے کیا کیا کہ کچھ الفاظ، مشکل الفاظ جو مجھے مشکل لگے وہ اس میں نے نکال لیے، ایک جو ہے تو 30-35 الفاظ نکال لیے، اور پھر ان کے معنی لغت میں تلاش میں کر رہا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب قبلہ نے دیکھا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی مجھے اس کے معنی چاہیے اور مجھے وہ یاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، اب تم کہاں وہ لغت میں دیکھتے بیٹھتے، وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے وہ پورے معنی لکھ دیے اور ہم نے وہ یاد بھی کر لیے، اور امتحان دینے کے لیے گئے تو وہ امتحان میں جو 10 الفاظ جو پوچھے گئے تھے وہ اسی لسٹ میں کے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا سوال وہ بہتر انداز میں حل ہو گیا۔ لیکن جب گھر کو واپس آئے تو گھر کو واپس آنے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ وہ پرچہ میرا نکالا ہوا تھا، میں نے نکالا تھا۔ ہم نے یہ اگر آج کے زمانے میں کوئی اگر ایسا کرے تو اس کو تو پتہ نہیں کن صلواتوں سے نوازا جائے گا۔ آپ یقین مانیے کہ میرے ماموں جو تھے، میرے بڑے ماموں، وہ بھی ٹیچر تھے، محمد عباس صدیقی صاحب۔ تو وہ میں جب میٹرک کا امتحان دے کر آیا، میٹرک کا اردو کا پرچہ میں جب دے کر آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے میں ملا تو انہوں نے پوچھا کہ اردو کا پرچہ کیسا تھا؟ میں نے کہا کہ بہت اچھا تھا۔ کتنے نمبر ملیں گے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی 65 نمبر مجھے ملنے کی امید ہے۔ اس زمانے میں جو ہے 60-65 نمبر لینا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، آج کی کم ہوتا تھا، اس وجہ سے اتنے نمبر کسی کو بھی نہیں ملتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ 65 نمبر ملنے کی امید ہے، اور مجھے 60 نمبر ملے تھے۔ اور اس کے بعد وہ ہمارے ماموں جان نے کہا تھا کہ وہ میرا پرچہ تھا۔ تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں تو یہ سب باتیں کہانی اور خواب جو ہے تو نظر آتا ہے۔ تو دیانت داری، ایمانداری یہ جو ہے تو اپنا پہلی شرط ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل تو امتحان کے پرچے اور ہوم ورک کی کاپیاں کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک کی کاپیاں جانچنا اس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔
کوئی جانچتا کرتا نہیں ہے. اور یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ پھراٹے مار دیتے. وہ تو ہوم ورک کی کاپیاں جانے دیجئے, وہ سالانہ امتحان کے پرچے, بورڈ کے پرچے جو ہوتے ہیں تو وہ تک کے نہیں جانتے. کوئی لائن بائی لائن, ورڈ بائی ورڈ, ختم ہو گیا وہ قصہ. وہ پھراٹے مارتے ہیں اور نمبر دے دیتے ہیں بس. تو یہ تو خیانت ہے. اس کو جو ہے خیانت کہا گیا ہے. اس کو جو ہے ناپ تول میں کمی سے تعبیر کیا گیا ہے. اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناپ تول کی کمی کا کتنا بڑا وبال ہے. تو اس سے ایک پوری قوم تباہ کر دی گئی. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ناپ تول کی کمی سے پوری ایک قوم کو ختم کر دیا گیا ہے. اور ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں. اور بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ جو ہیرا پھیری ہوتی ہے, یہ الٹ پھیر جو ہوتی ہے, یہ بہت بڑی قوم پرستی ہے. یعنی امتحانات میں نقل کروانا اور اس کے بعد جو ہے وہ پرچوں میں نمبر گھٹانا اور بڑھانا, یہ اس کو قوم پرستی سمجھا جا رہا. اور وہ کوئی اگر اس کو روکے, کوئی منع کرے تو وہ اس سے بڑا قوم دشمن کوئی نہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ, غالباً ساؤتھ افریقہ کی کسی یونیورسٹی کے باہر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ بھئی کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں اور پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے تو صرف کیا کیجئے کہ اس کو تعلیم کا معیار گرا دیجئے اور امتحانات میں نقل کرنے کی اجازت دے دیجئے, چھوٹ دے دیجئے, کھلی دے دیجئے. وہ قوم اپنے آپ تباہ و برباد ہو جائے گی. وہ تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایمانداری اور دیانت داری کے بالکل مقاعر ہیں. احساس ذمہ داری ہو. اس سے پہلے میں جو یہاں آیا تھا اور میں نے 2-4 میٹنگیں جو لی تھی الگ الگ, گرلز پرائمری میں, بوائز پرائمری میں اور ہائی اسکول میں, تو اس وقت احساس ذمہ داری سے متعلق 1-2 واقعات میں نے سنائے تھے. یہاں پر جو ہے وہ ایک واقعے کا میں کو دوہرا دوں, اس کا اعادہ کر لوں, کیونکہ وہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ وہ اگر 10 مرتبہ بھی دہرایا جائے تو وہ اس کی اہمیت میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. وہ یہ سب یہاں پہ جانتے ہیں, چاہے محمد صدیقی صاحب ہوں یا ہمارے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب ہوں, یہ جتنے بھی مہمانان ہیں, یہ ہمارے والد صاحب قبلہ سے وہ یقیناً انہوں نے سن رکھا ہوگا کہ میتھمیٹکس کے ایک ٹیچر تھے, اور وہ جو ہے ایک مرتبہ اسٹاف روم میں زار و قطار جو ہے تو وہ رو رہے تھے, بلک بلک کر, پھوٹ پھوٹ کر وہ رہے تھے. اور سب پریشان ہو گئے, سب جمع ہو گئے. اور ہیڈ ماسٹر جو راؤنڈ پہ تھے, اب یہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو راؤنڈ پہ جو رہتے ہیں تو وہ یہ تصور بھی ختم ہو گیا. اب ہیڈ ماسٹر وغیرہ کو اتنی فرصت بھی ملتی نہیں, اتنی دفتریت بڑھ گئی کہ وہ ہیڈ ماسٹر کا جو عہدہ ہے وہ اکیڈمک رہا ہی نہیں, وہ ختم ہو گیا. وہ خالی وہ اپنے دفتر کے حد تک, آفس کے حد تک کے رہ گیا ہو. تو وہ اس لیے کیا کوئی راؤنڈ ہی لینے نہیں پاتا ہو. تو ہیڈ ماسٹر صاحب راؤنڈ پہ تھے, اور انہوں نے بھی جب دیکھا کہ بھئی وہ ساتھی ٹیچر جو ہے وہ زار و قطار بلک بلک کر رو رہے ہیں, وہ بھی آ گئے. سب یہ سمجھنے لگے کہ بھی پتہ نہیں کسی طالب علم میں کوئی گستاخی کر دیا یا کوئی بدتمیزی کر دیا جس کی وجہ سے یہ اتنے ہیں. تو وہ پھر بعد میں معلوم یہ ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ میں ایک سوال میں نے سمجھایا اور بچوں سے پوچھا کہ بھئی کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لے. ایک طالب علم کھڑے رہا, اس نے کہا کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ ٹیچر صاحب نے اور مزید وضاحت کے ساتھ اور زیادہ اس کو جو ہے آسان بنا کر سمپلیفائی کر کے سمجھایا, لیکن اس کے بعد بھی طالب علم نے کہا کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آیا. تیسری مرتبہ وہ انہوں نے کوشش کی اور محنت کی, لیکن وہ طالب علم مطمئن نہیں ہوا. اور اتنے میں ہوا یہ کہ وہ پیریڈ ہو گیا, ختم ہو, گھنٹہ بج گیا. اور وہ اسٹاف روم میں آ کر جو ہے تو اپنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میرے پڑھانے میں ایسی کیا غلطی پیش آ گئی, کیا خرابی پیش آ گئی کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. تو یہ جو ہے تو اپنا خلوص کا عالم, اور یہ جو ہے احساس ذمہ داری کا عالم آج کل جو ہے تو یہ کہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو سب کتابی باتیں
بن کے رہ جا رہی ہیں یہ. تو اس حساب سے ذمہ داری ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی چیز ہے اخلاص، کہ بھائی وہ جو ہے اپنا ہمدردی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے تو اپنا وہ تعلیم دے، پڑھائے، اس کی فکر کرے، ذاتی مسئلہ سمجھے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی طالب علم دلچسپی نہیں لے رہا ہے یا کوئی طالب علم کی کمزوری دور نہیں ہو رہی ہے، تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا. اگر فرض کیجئے کہ یہ اخلاص ٹیچر اپنے میں لائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کلاس کا اور وہ بچوں کا جو ہے وہ مستقبل کی کیا کیفیت رہے گی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور وہ جو ہے تعلیمی نفسیات اور بچوں کی نفسیات سے واقف ہونا چاہیے ٹیچر کو. اب یہ دیکھیے کہ بچوں کی جو تعلیمی نفسیات جو رہتی ہے، فرض کیجئے کہ ایک طالب علم ہے، اس کو ایک مضمون سے نفرت ہے، ریاضی سے اس کو نفرت ہے، تو وہ ریاضی پڑھانے والا ٹیچر چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اس کو ٹیچر سے بھی نفرت ہو جائے گی. اور یہ اس پر سے مجھے یاد آیا ہمارے سہیل احمد خان صاحب کہ میرے بڑے بھائی جو تھے مرحوم، وہ بہت ذہین لیکن ریاضی سے ان کو بڑی چڑ تھی. تو ان کا ایک خاص جملہ تھا کہ مجھے ریاضی سے ایسی نفرت تھی جیسے مجذوب کو طہارت سے. تو وہ جو ہے یہ ایک بچے کی نفسیات ہوتی ہے کہ اگر کسی مضمون سے اس کو نفرت ہو تو اس کا ٹیچر کتنا ہی اچھا کیوں نہیں رہتا، اس کو ٹیچر سے بھی نفرت ہو جاتی. اور بالکل اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کا اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ٹیچر سے اس کو نفرت ہے تو وہ جو سبجیکٹ پڑھائے گا وہ سبجیکٹ سے بھی اس کو نفرت ہو جائے گی. تو یہ جو تعلیمی نفسیات ہوتے ہیں، بچوں کی نفسیات جو ہوتے ہیں، اس سے مدرس کو مکمل واقف ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو حالات و قوائف ہوتے ہیں بچوں کے، تو وہ حالات اور قوائف سے بھی وہ واقف ہو کہ بھئی وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مالی حالیت کیا ہے، اس کے والد کیا کرتے ہیں، وہ جو اخراجات جو ہیں وہ ایفورٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. یہ تمام چیزوں سے اس کو واقف ہونا چاہیے. اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کے حساب سے اس کو وہ الگ الگ کیسز رہیں گے تو اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ تمام اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا بھائی ٹیچر جو ہے، ٹیچر کے جو اسپیلنگ ہے TEACHER، تو اس کو لوگوں نے مختلف اپنے اسٹائل میں ڈیفائن کیا ہے، لیکن اس میں T فار ٹیکٹفل، اس کو ٹیکٹفل ہونا چاہیے. تو وہ جو ہے تو بچے کا مزاج، بچے کی طبیعت، بچے کی حالت، اس کی دماغی کیفیت، اس کی معاشی حالت، یہ تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک کیس، ہر لڑکا ایک کیس ہے، اس کے حساب سے وہ اس کو ٹریٹ کرے گا. وہ ٹیکٹفل ہونا چاہیے اس کو. اور اس کے بعد ایفیشینٹ، کارکرد ہونا چاہیے اس کو، محنتی ہونا چاہیے، ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد افیکشنیٹ ہونا چاہیے، اس کو مشفق ہونا چاہیے، محبت، لاڈ اور پیار. اسی طریقے سے چیئرفل ہونا چاہیے، خوش مزاج. اور یہ غصہ ور لوگ جو ہوتے ہیں، چڑچڑے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی اچھے معلم اور مدرس نہیں بن سکتے. وہ تو ان میں بھی جو ہے بہت صبر، ضبط، تحمل اور ان میں ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں. جب ہم اپنی اصلاح کے تعلق سے کبھی غیر مطمئن نہیں ہوتے تو وہ تو بچے ہیں، تو ان سے تو ظاہر ہے کہ شرارت کی جو ہے تو کے امکانات موجود رہتے ہیں. تو ان سے جو ہے تو آپ کیسے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی جو ہے تو ٹیچر کے اوصاف میں سے ایک بات ہے. اور اسی طریقے سے خود بچوں کا اور ادارے کا، سماج کا، معاشرے کا بہی خواہ ہونا چاہیے. یہ تمام جو ہے تو باتیں اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. ورنہ اگر یہ سوچے، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک جماعت میں جو بیک بینچر جو رہتے ہیں تو وہ جو ہے تو اپنا کمزور رہتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیچر کیا کرتے، ان کا پیچھا چھوڑ دیتے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، اور وہ سامنے کے جو اپنا 2-4 بینچوں میں ہی اپنا وہ پورا گیم کھیلتے ہو.
اور اس کے بعد یہ سمجھ جاتے کہ وہ جو ہے وہ فلاں وہ کسی کام کا نہیں، وہ اس کے کتنا بھی سر پھوڑو وہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیتے. تو اس سے وہ بات جو ہے اپنا بنتی نہیں ہے. اس لیے وہ پورا جو ہے اگر ایسا ہی ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو معاشرے پر ہوگا، سماج پر ہوگا. تو معاشرے کا بھی بحیقہ ہو، ادارے کا بھی بحیقہ ہو. اس کی جمالیاتی حس وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ خود اس کی جمالیاتی حس برابر نہیں ہے، گندگی صفائی کا وہ خود لحاظ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ بچوں سے کیا گندگی اور صفائی کا وہ لحاظ کروائے گا. اس کا انداز جو ہے وہ مبہم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کمیشن بٹھانا پڑ رہا. اس لیے جو ہے وہ غیر واضح انداز یا مبہم انداز وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ بھی اس کی نصیحت ہے، اس کی تعلیم ہے، وہ واضح صاف ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہمت اور حوصلہ افزائی سے اس کو کام لینا چاہیے. آج کا زمانہ، آج کا دور تو وہی ہے. فرض کیجئے کہ آپ نے 4 سوالات آپ دیتے ہیں اور 4 سوالات میں سے بچہ 3 غلط کر دیتا، 1 صحیح آتا، تو آپ کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 غلط کر دیے تو کسی کام کا نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں، لعنت ہے تیری زندگی پہ. بلکہ اس کو تو شاباشی، تمہارا تو 1 صحیح آیا. ہمت افزائی، حوصلہ افزائی سے کام لینا چاہیے. آواز جو ہے معلم کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھی سے مراد یہ ہے کہ واضح ہو، کلیئر ہو، نہ بہت اونچی ہو اور نہ ایک دم پست ہو. ورنہ جو ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زور زور سے چیخ کے بولتے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، طالب علموں کی جو سماعت ہے وہ تھک جاتی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان کی خالی جو ہے تو نظریں ٹیچر کے اوپر ٹکی ہوئی رہتی، اور جو کچھ بھی وہ ٹیچر کہتا ہے وہ سب سر کے اوپر سے گزر جاتا، کیونکہ ان کی سماعت تھک جاتی ہے. تو نہ بہت اونچی آواز ہو اور نہ ایک دم پست ہو کہ بھئی وہ سامنے جو ہے تو اپنا پہلی رو کو سنائی دے رہا اور باقی کے پیچھے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سنائی نہیں دے رہا، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، وہ اپنے جو ہے تو اپنا کچھ کھیل رہے بیٹھے بیٹھے کاپی کے اوپر، گھر آیا کیا اپنا منا کیوں کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے آواز اس کی اچھی ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ اس کا تلفظ، اس کی زبان بہت اچھی ہونا چاہیے. اس کا زبان، اس کا تلفظ، اس میں اتار چڑھاؤ، اس میں ٹھہراؤ، یہ تمام باتیں ہونی چاہیے. ورنہ جو ہے تو اپنا وہ زبان بالکل رف ٹف اور اس کے بعد تلفظ ایک دم گیا گزرا، تو ظاہر ہے کہ وہ بچے تو ٹیچر کو ہی آئیڈیل سمجھتے ہیں، اسی کو جو ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں، اسی کو صحیح مانتے ہیں، اسی کی تقلید کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پوری خرابیاں وہ جو ہے تو اپنا بچوں میں بھی آنے کا ڈر رہتا ہے. اور تفریح طبع کا خیال رکھنے والا بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ بس پڑھا رہے کبھی کبھی گھومنے تفریح کے لیے مہینے میں 2 مہینے میں 1 مرتبہ کہیں اپنا لے کر جا رہے ہیں کچھ بتانے کے لیے، گھمانے کے لیے، اس کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اس میں خود اعتمادی ہو، ثابت قدمی ہو، مستقل مزاجی ہو. ایک ٹیچر مجھے یاد آتے ہیں، وہ میتھمیٹکس کے تھے وہ، اور اچھے ٹیچر تھے، مگر ان میں خود اعتمادی نہیں تھی. وہ کیا کرتے تھے، اپنا سوال حل کرتے چلے اور اس کے بعد درمیان میں کسی طالب علم نے ٹوکا، ارے سر، تو انہوں میٹ دیتے تھے وہ فوراً. کسی نے بول دیا، ارے سر یوں کر سکے سر. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کی کمی سے ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے بچوں کا بھی اعتماد جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، ان کا اعتماد بھی متزلزل ہو جاتا ہے. تو اس کو بہت ثابت قدم، مستقل مزاج اور با اعتماد ہونا چاہیے. شوق مطالعہ ہونا چاہیے. اب آج کل تو ظاہر ہے کہ ٹیچر بن گئے ختم. اس کے بعد پھر کبھی جو ہے کوئی مطالعہ، کوئی ریفرنس بک، کبھی کوئی لائبریری کی صورت، یا کبھی شاید اللہ ماشاءاللہ کسی کو نصیب ہوتی ہو، ورنہ یہ کلچر بھی ختم ہو چکا ہے. اور قناعت پسند ہونا چاہیے.
جو آمدنی ہے مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے اگر وہ کمانا چاہتا ہے تو کما سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے تو اس کی معلمی پر وہ اثر انداز نہ ہو، معلمی اس کی متاثر نہ ہو، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ امتحان میں کیسی کمائی ہو سکتی، پرچے جانچنے میں کیسی کمائی ہو سکتی، ناجائز طریقے پھر وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا، اور اس کے بہت بھیانک اثرات خود اس پر اور پھر وہ طالب علم پر، معاشرے پر، سماج کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے قناعت پسند ہونا چاہیے، اس کو حریص اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر اور باطن یکساں ہو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور اسی طریقے سے اسلوب جو ہے وہ حکیمانہ ہونا چاہیے، جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تمام سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس میں ایثار ہو، توکل ہو، اور اس کے بعد زبان سادہ اور سلیس ہونا چاہیے۔ فصیح اور بلیغ زبان استعمال کر رہے تو طلباء کی جو وکیبلری ہوتی ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ٹیچر کی جو گفتگو جو ہے وہ بچے کے ذخیرہ الفاظ کے اندر ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ بچوں کے ذخیرہ الفاظ کے آگے نکل جا رہی ہے تو ظاہر بچوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گا، امپریشن تو پڑ جائیں گا۔ وہ آپ کا جو ہے تو لیکچر ہونے کے بعد باہر بچے نکل کے بولیں گے کیا لیکچر تھا، لیکن فیل ہو جائیں گے امتحان میں، تو آپ کو امپریشن مارنے کو تو نہیں رکھے۔ تو وہ جو ہے اس لیے آپ کی جو وکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ، وہ بچوں کی استعداد کے اندر ہونا چاہیے۔ اور بھول کر بھی کبھی کوئی غلط سلط بات بتانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اعتراف کر لینا چاہیے کہ بھئی میں معلوم کر کے کل بتا دوں گا، لیکن اپنا کچھ بھی اوٹ پٹانگ بول دے رہے، غلط سلط اپنا بول دے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ایک تو غلط بات بتانے کا وبال آپ کے اوپر آ جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ بچوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا۔ تو یہ اور بھی بہت ساری لمبی لسٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت اس کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ جو میں پہلے جو بتانا چاہ رہا تھا زبان سے متعلق، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی بھی تعلیم کا معاملہ آتا تو سب سے پہلے زبان کا مسئلہ آتا، دیگر مضامین اس کے بعد آتے ہیں۔ دیگر جتنے بھی مضامین ہیں وہ زبان کے تحت ہے، وہ ان کی اہمیت سے، افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے زبان کا مسئلہ آئے گا۔ اور پھر زبان بھی جب آئے گی تو اس میں چیزوں کے نام، وہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام جو سکھائے، ان کے خواص اور آثار جو بتائے، تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ابتدائی جماعتیں جو ہوتی ہیں تو ابتدائی جماعتوں میں بھی کتاب کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے تو اس میں شروع میں چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ جیسا اردو کی کتاب ہے، بچہ جو ہے تو پہلی جماعت میں اس نے شرکت حاصل کی، وہ اردو بولنا تو جانتا ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کو پہلے چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ الف سے انار، بے سے بکری، ہے نا بھائی، پے سے پتنگ، چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ اور اس میں چیزوں میں بھی سب سے پہلے ناؤن، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتائے، کیونکہ یہ بچوں کی نفسیات ہے کہ سب سے پہلے وہ ناؤن بولتے ہو، کہ امی، ابا، روٹی، پانی، دودھ، ناؤن بولیں گے وہ۔ اس کے بعد جو ہے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے تو وہ ناؤن پلس ورب بولتے ہو، ان کی نفسیات ہے یہ، پانی دو، دودھ دو، ابا آئے، یہ جو ہے تو ناؤن پلس ورب بولیں گے۔ پھر جب اور کچھ بڑے ہو جاتے، کچھ اور جب کچھ سیکھ جاتے تو ناؤن پلس ورب پلس ایڈجیکٹو بولتے ہو، پانی ٹھنڈا ہے، دودھ گرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پورا آپ کتابیں اگر آپ دیکھیں گے، ابتدائی جماعتوں کی بھی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ترتیب، ان کی جو ڈیزائننگ جو رہتی وہ اسی اعتبار سے رہتی، پہلے صرف ناؤن رہتا، اور اس کے بعد چاہے کوئی بھی زبان آپ لے لیں، انگلش بھی اگر آپ لے لیں تو اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ کی ہی ملے گا آپ کو، اور یا اردو جو ہے تو لو، یا مراٹھی لو، ہندی، کچھ بھی لو۔ تو پہلے زبان، اور اس کے بعد اس میں بھی
چیزوں کے نام، چیزوں کے نام میں بھی سمجھیے پہلے ناؤن، پھر اس کے بعد پلس ورب، پھر پلس ایڈجیکٹیو. تو بہرحال یہ کچھ باتیں اپنے جو تھی پیش نظر وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بتائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ دریافت کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا جواب دینے کی.